تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، سراپا جود و سخاوت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ذکر رسول کی اس پیاری محفل میں مجھے اور آپ کو شرکت کی سعادت میسر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دنیاوی معاملات سے اٹھا کر اپنے گھر کا مہمان کیا اور اپنا اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی عظیم سعادت عطا فرمائی، ورنہ ہم یہاں نہ ہوتے تو کسی نہ کسی دنیاوی کام میں مشغول ہوتے یا بسا اوقات گناہوں میں مصروف ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی نہیں ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے جمع کیا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کی ہماری یہ محفل خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول وارث النبی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے حوالے سے ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 537 ہجری میں سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک حسن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتداءً جب چھوٹے تھے تو والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ والدہ ماجدہ کی زیر سرپرستی آپ رہتے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا جب انتقال ہوا تو ان کے ترکے سے آپ کو ایک باغ اور ایک پنچکی ملی اور اسی کو آپ نے گزر بسر کا ذریعہ بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال کی عمر کو تھے کہ اپنے باغ میں کام میں مصروف تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ باغ میں تشریف لے آئے۔ اب جب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اللہ کے ولی کو باغ میں آتا دیکھا تو اپنا کام چھوڑا اور فوراً حضرت کے پاس گئے اور دست بوسی کی اور ان کو بڑے ادب و احترام سے ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور پھر تازہ انگوروں کا خوشہ لیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور پھر با ادب دو زانو ہو کر حضرت کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس نوجوان کا یہ انداز بڑا بھایا، بڑا پسند آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جیب سے کھلی کا ٹکڑا نکالا، اس کو اپنے منہ میں لیا، چبایا اور پھر حضرت حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما دیا۔ آپ نے وہ جیسے ہی کھایا، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کھلی کا ٹکڑا میرے پیٹ میں اترا، اللہ کے ولی کا لعاب جیسے ہی مجھ میں داخل ہوا، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اسی وقت میرے دل سے دنیا کی محبت دور ہو گئی، میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور میں نے ارادہ کیا کہ بس اب میں علم دین حاصل کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا باغ اور پنچکی بیچ دی اور سب مال راہ خدا میں خیرات کر دیا، والدہ سے اجازت لے کر علم دین کا سفر کیا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ تقریباً 9 سال کی آپ کی عمر تھی کہ والدہ محترمہ نے آپ کے لیے عید پر ایک نیا سوٹ سلوایا اور جب عید کا دن آیا تو تیار کیا اور عید کی نماز کے لیے روانہ کیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ہم عمر لڑکے پر نظر پڑی
جس کے کپڑے بوسیدہ تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا۔ اور اولیاء کرام میں یہ صفت بڑی کمال کی ہوتی ہے کہ وہ مخلوق خدا سے بڑی محبت کرتے ہیں، فقط انسانوں ہی سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں جانور ہوں، چوٹیاں بھی ہوں تو ان پر بھی انہیں بڑا پیار آتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، تو جس رب سے محبت ہے تو اس کی مخلوق سے محبت کیوں نہ ہو؟ تو یہ اللہ کے ولیوں کا ایک نمایاں وصف ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس لڑکے کو روتا ہوا دیکھا، اس کی حالت دیکھی، تو اس کو فوراً اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے اور امی جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ امی جان، میں چاہتا ہوں کہ اپنے یہ کپڑے میں اپنے اس بھائی کو پہنا دوں۔ امی نے کہا بیٹا اور بھی سوٹ ہیں تمہارے پاس، اور بھی کپڑے ہیں، وہ انہیں دے دو۔ تو کہا کہ امی میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اسے عید کے دن آج نیا سوٹ پہناؤں۔ لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً جا کر کپڑے تبدیل کیے، خود پرانے کپڑے پہنے اور وہ نیا سوٹ اس نوجوان کو عطا فرمایا اور اس کو پھر اپنے ساتھ عیدگاہ کی طرف لے گئے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ اولیاء کرام کی سیرتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کی کچھ جھلک ہمارے اندر پیدا ہو، ہمارے اندر مسلمانوں کا احساس پیدا ہو کہ کس طرح اس دکھی دل کا سہارا بنے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حالانکہ عمر کیا ہے؟ فقط 9 سال۔ 9 سال کی عمر میں امت کا درد ایسا ہے کہ اپنا کپڑا، اپنی چیز، اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اپنے بھائی کے لیے ایثار کر دی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس چیز کی انسان کو خود حاجت ہو اور اسی چیز کی اس کے بھائی کو بھی حاجت ہو، اور یہ اپنی ضرورت کو ترک کر کے اپنے بھائی پر ایثار کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب ہمارے اسلاف نے جب یہ تربیت حاصل کی تھی تو ظاہر ہے ان میں یہ نور تو آنا تھا نا، تو وہ اپنی ضرورت کو ترک کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ ہمارے پاس اچھے سے اچھا ہے لیکن ہمارا پڑوسی وہ بیچارہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں بسا اوقات حالات پتہ ہوتے ہیں کہ یار اس کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بسا اوقات کئی ہفتے، شاید پورا مہینہ گزر جاتا ہوگا۔ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ اس وقت بیچارے گوشت نہیں کھا پاتے، اچھا کھانا نہیں کھا پاتے، اور ہم روزانہ اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں۔ تو یہ درد اولیاء کرام کے جو دل میں امت کا درد تھا یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اعراس بزرگان دین منانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت پڑھ کر، ان کی سیرت سن کر اپنی ذات پر یہ چیز نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارا معاملہ بڑا جدا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا شیخ اپنی دیکھ، بس ہم اچھے سے اچھا کھا رہے، ہمارے پاس اچھے سے اچھے کپڑے ہیں، ہمارے پاس عمدہ گاڑی ہے، باقی ہم نے دنیا کا ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے لیکن جنت تو آپ نے حاصل کرنی ہے نا، اور جنت اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بندہ ہمدردی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنی رضا والے گھر جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہا کرتے تھے تو پیر و مرشد نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ مرید اللہ کا محبوب ہے اور مجھے بھی بڑا پیارا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ تو وہاں سے روضہ مبارکہ سے آواز آئی، وعلیک السلام یا قطب الاقطاب۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، ہم نے تجھے ہند کی سلطانی عطا فرمائی تو تو وہاں جا کہ تیرے دم سے دین اسلام ترقی پذیر ہوگا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو
یہ ہند کی سلطانی دربار رسالت سے ملا ہوا ایک تحفہ ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب نبی پاک علیہ السلام کا یہ حکم سنا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ منورہ سے سفر کیا، بغداد، خراسان، ایران اور بہت سارے ممالک میں اصفہان وغیرہ ہوتے ہوئے بالآخر آپ لاہور بھی آئے، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار پر آپ نے 40 دن چلہ کیا اور اکتساب فیض کیا۔ اور جب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض آپ کو ملا نا تو آپ نے جاتے ہوئے جو جملے کہے بڑے با کمال جملے تھے۔ آج بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار پر وہ آپ کا شعر لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں دین اسلام کی وہ خدمت کی کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا، اور آپ کے مریدوں میں بڑے بڑے با کمال اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید ہیں جن کا نام حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، یہ ان کی شخصیت کیسی ہوگی کہ ان کے مریدوں میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ صاحب کے مرید کون ہیں؟ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر ان کے مرید بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلی میں چھوڑا اور فرمایا کہ تم یہاں دین اسلام کی خدمت کرو۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد کے منظور نظر تھے، بڑے لاڈلے تھے، پیر و مرشد سے دور رہنا گوارا نہیں تھا، لیکن چونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم کی پیروی کی اور دلی میں دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت جو دلی کا بادشاہ تھا سلطان شمس الدین التمش، اس نے آپ کی خدمت صحبت اختیار کی اور آپ کا اتنا گرویدہ ہو گیا کہ سلطان شمس الدین التمش یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل ہو گیا، آپ سے بڑی والہانہ عقیدت و محبت رکھتا تھا، تو حضرت کی خدمت میں آ کر رہنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بادشاہت کے نظام سنبھالو۔ اس نے کہا کہ حضور اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں بادشاہت کروں، بس میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں رہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے وہ گدی چھوڑ دی تو کوئی نااہل ظالم و جابر آ کر بیٹھ جائے گا، لہذا تو جا کر یہ کام سنبھال۔ تو سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ حضور آپ یہاں اتنی دور ہیں، آپ کے بغیر دل کیسے لگے گا؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کرم نوازی فرمائی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کرم نوازی فرمائی اور فرمایا چل تیرے محل کے کچھ قریب اپنا ڈیرہ جما لیتا ہو۔ محل سے کچھ فاصلے پر آپ نے اپنی جھوپڑی بنا لی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بادشاہ کی تربیت بھی فرماتے رہتے اور دیگر دین اسلام کی خدمات بھی سر انجام دیتے رہتے۔ اس چیز سے ہندوؤں کو بڑی تکلیف تھی، جتنے بھی دیگر غیر مسلم تھے یہ بڑے پریشان تھے کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا انداز، اس سے بڑے لوگ متاثر ہو کر دین اسلام کے قریب آ رہے ہیں، جوگ در جوگ لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ذلیل اور رسوا کرنے کا ایک منصوبہ بنایا اور اس کام کے لیے چند مسلمانوں کو خرید لیا۔ اور اب بڑا عجیب معاملہ ہوا، یہ بختیار کاکی وقت کے بادشاہ کے پیر ہیں کہ جب حضرت دربار شاہی میں تشریف لاتے ہیں تو بادشاہ بھی کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے۔ ایک دن دربار شاہی لگا ہوا تھا، مقدمات کی سماعت جاری تھی، قاضی مسند پر موجود تھا کہ عجیب تماشا ہوا کہ ایک بچے کو لیے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ تو مقدموں کی سماعت چل رہی تھی، لیکن وہاں کوئی نظام تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو کوئی شور شرابہ کیا جاتا تھا، کچھ بجایا جاتا تھا، تو اس کے ذریعے پتہ چلتا تھا کہ جناب کوئی معاملہ عجیب ہوا ہے۔ تو باقی مقدمات کو روکا گیا،
بادشاہ نے کہا کہ فوراً اس خاتون کو بلاؤ، کیا ماجرا ہے؟ تو خاتون نے آ کر بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں لٹ گئی ہوں، برباد ہو گئی ہوں، اور مجھے انصاف چاہیے، لیکن میں جانتی ہوں کہ تیرے دربار سے مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ بادشاہ کے سامنے جب یہ جملے کہے تو سلطان شمس الدین التمش ایک دم غضبناک ہوا اور کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے دربار سے تجھے انصاف نہ ملے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ آپ انصاف دے نہیں سکتے۔ اس نے کہا اپنا مسئلہ تو بیان کر۔ اس نے کہا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں بچہ ہے یہ ناجائز اولاد ہے، اور ایک شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور تہجد کے وقت لوگوں کو تہجد کے لیے روانہ کر کے وہ مجھے اپنے پاس بلایا کرتا تھا اور میرے ساتھ بدکاری کی، بالآخر یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور مجھے اب انصاف چاہیے۔ بادشاہ غضبناک ہوا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ مجھے بتا، ابھی اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، ابھی تجھے انصاف دلایا جائے گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا نام بتا۔ اس نے کہا پھر سن، یہ تیرے پیر بختیار کاکی کی ناجائز اولاد ہے۔ اللہ اکبر! بادشاہ ایک دم اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے جواب کیا دے۔ اس نے تیش میں آ کر کہا کہ تو میرے پیر پر الزام لگاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے یہاں پیری مریدی نہ پڑھائیں، بلکہ مجھے انصاف چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ کیا تیرے پاس کوئی گواہ بھی ہیں؟ 4 مسلمانوں کو پہلے ہی خریدا جا چکا تھا، تو ان چاروں نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ ہاں، ہم نے تہجد کے وقت اسے ان کے خیمے میں آتے جاتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب تو معاملہ اور بگڑ گیا۔ خواجہ صاحب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دربار میں طلب کیا گیا۔ حضرت جیسے ہی آپ کو پتہ چلا تو آپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ماجرا کیا ہے۔ خیر، آپ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے تو قاضی اور دربار کا عملہ اور خود بادشاہ استقبال کے لیے کھڑے ہونے لگے، لیکن خواجہ بختیار کاکی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور فرمایا کہ آج کھڑے نہ ہو، آج کھڑے نہ ہو، کیونکہ آج میں پیر کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ بطور ملزم لایا گیا ہوں، لہذا ملزم کا استقبال نہیں کیا جاتا۔ تمام لوگ بیٹھے رہیں۔ آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کے سامنے اس خاتون نے پھر دوبارہ آپ پر الزام لگایا۔ آپ نے اسے خوف خدا دلایا کہ خدا کا خوف کر، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت مجھے یہ قصے نہ پڑھائیں۔ وہ خاتون ہندو تھی۔ اس نے کہا مجھے اس قسم کی باتیں نہ بتائیں، مجھے انصاف چاہیے۔ بھول گئے تم وہ وقت کہ تہجد کے وقت سارے مریدوں کو نکال دیا کرتے تھے، پھر میں آپ کے خیمے میں آیا کرتی تھی؟ آپ نے اسے بڑا سمجھایا، لیکن وہ نہ ماننا تھا نہ مانی، پوری پلاننگ سے تیاری ہوئی تھی۔ خیر، بادشاہ سلامت کے سامنے یہ سارا ماجرا ہے، گواہ بھی موجود ہیں۔ بادشاہ خود سر جھکائے کھڑا ہے۔ خواجہ صاحب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ کیا مجھے ایک دن کی مہلت دیتے ہو؟ کل اس مقدمے کی سماعت کر لینا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بات کو رفع دفع نہ کرو، فیصلہ ابھی ہوگا۔ سلطان شمس الدین التمش نے اس کی آواز کو روکا، بولا خاموش ہو جاؤ، اس مقدمے کا فیصلہ کل ہوگا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خیمے میں گئے اور سجدے میں سر رکھا، زاروں کے تار رونے لگے۔ باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، لیکن تیرے بھی رنگ نرالے ہیں۔ کبھی تو لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن آج معاملہ ہی برعکس ہے۔ مولا کرم فرما۔ پھر اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر کا رخ کیا اور کہا کہ اے غریب نواز، اے میرے پیر و مرشد، میں نے ہمیشہ آپ کی اطاعت کی ہے، میں نے آپ کے احکامات پر عمل کیا ہے، جو آپ نے کہا وہ کیا ہے، آپ کے کہنے پر دلی آیا تھا، لیکن آج آپ نے بھی مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ پیر و مرشد کا کام تو مشکل کے وقت میں اپنے مرید کی امداد کرنا ہوتا ہے۔ پیر و مرشد، آپ نے مجھے اس وقت تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر زاروں کی تار رونے لگے۔
روتے روتے آنکھ لگ گئی، دل کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ خواب میں پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا کہ میں 3 دن بعد یہاں پہنچنے والا ہوں۔ سفر بڑا طویل ہے اور سفر جس طرح کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ 3 دن اس میں پہنچنے میں لگنے ہیں۔ فرمایا 3 دن بعد یہاں پہنچ جاؤں گا، تو فکر نہ کر، غم نہ کھا، تیرا پیر تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب آنکھ کھلی تو پیر صاحب کے کلمات کانوں میں رس گھول رہے تھے، کچھ دل میں لگی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اگلے دن دربار شاہی لگا، حضرت پھر موجود ہوئے اور آ کر کہا کہ اس کیس کا فیصلہ 3 دن کے لیے مؤخر کر دے۔ تو ان لوگوں نے پھر شور شرابہ کیا، تو بادشاہ نے کہا کہ 3 دن فیصلہ مؤخر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے پیر و مرشد خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لانے والے ہیں۔ تو لوگوں نے باتیں بنائی کہ آپ کا کون سا ایسا قاصد تھا جو راتوں رات چلا گیا، اور انہوں نے پیغام بھی بھیج دیا۔ آپ نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دو، ورنہ 3 دن بعد جو فیصلہ کیا جائے گا میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ آپ نے بڑی بےتابی سے یہ 3 دن گزارے، اور تیسرے دن جب مغرب کا وقت تھا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی تک تشریف نہیں لائے تھے۔ نماز مغرب جیسے ہی آپ نے جماعت کرائی تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوران نماز تشریف لے آئے، سلام پھیرا۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو خواجہ صاحب اپنی بقیہ نماز ادا کر رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے وہ نماز سے مکمل ہوئے تو مرید اپنے پیر کے سینے سے لگا اور زاروں کی طرح رویا، خوب رویا، اپنے دل کا سارا درد وہاں بیان کر دیا۔ آنکھوں سے سیل اشک رواں ہیں اور عرض گزار ہے، حضور آپ جانتے ہیں میں بے گناہ ہوں۔ پیر صاحب نے جھڑکا، کہا کیا رونا دھونا مچایا ہوا ہے؟ کیا تو حضرت یوسف سے زیادہ عزت والا ہے؟ تہمت تو حضرت یوسف پر بھی لگی تھی، کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ عزت والا ہے؟ تہمت حضرت عائشہ صدیقہ پر بھی لگی تھی، لہذا صبر کر، صبر کا دامن تھام۔ یہ پیر ہے، اپنے مرید کی تربیت کر رہا ہے کہ ایسے وقت میں صبر کا دامن تھام کر رکھنا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیسرے دن جب خیمے سے نکلے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کا بازو تھاما ہوا ہے اور انہیں لے کر دربار شاہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پورے شہر میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے کہ جس کے بل بوتے پر دین اسلام کے مینار قائم تھے، آج اس کی عزت پامال ہو رہی ہے۔ اتنے لوگ تو عزت کرنے کے لیے بھی جمع نہیں ہوا کرتے تھے جو آج ذلت و رسوائی دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ بڑا عجیب ماجرا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو لے کر دربار شاہی میں پہنچے۔ قاضی بیٹھا ہوا ہے اور عدالت لگی ہوئی ہے، خاتون بھی موجود ہے، گواہان بھی موجود ہیں۔ جب سب نے خواجہ صاحب کو دیکھا تو گواہان پر ایک دم کپ کپی طاری ہو گئی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو میرے مرید پر الزام لگاتا ہے؟ اس خاتون کو کھڑا کیا گیا، کہا کہ تیرے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ اب گواہ جو چاروں تھے وہ مسلمان تھے۔ جب انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھا ایک دم بدن پر لرزہ طاری تھا کہ یہاں اگر گواہی دی تو بنے گا کیا؟ اب جیسے ہی خواجہ صاحب نے پوچھا، ہاں کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ سب کے سر شرم سے جھکے ہوئے تھے۔ اب بادشاہ کو پیش آیا، بادشاہ نے کہا کہ اگر اس وقت تم نے اب گواہی نہ دی چاروں کی گردنیں مار دوں گا۔ تم نے میرے پیر پر الزام لگایا ہے، میرے پیر کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب اگر تم گواہی سے مکرتے ہو تو جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے تمہارے سر مار دیے جائیں گے، سر اتار دیے جائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے چاروں نے گواہی دی، ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ تہجد کے وقت یہ عورت حضرت کے خیمے میں جایا کرتی تھی۔ بڑا عجیب ماجرا تھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے اور اس عورت کو پھر ڈرایا، سمجھایا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے فضول بات نہ کرو، مجھے انصاف چاہیے۔
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عورت کے قریب گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں عرض کی، اے مولا تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں، اور بنی اسرائیل کے نبی جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر زنا کی تہمت لگی تھی، اور تو نے ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے ان کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگی تو تو نے جناب یوسف علیہ السلام جو کہ شیرخوار بچے تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، ان کے ذریعے گواہی دلائی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب اور نبوت عطا کی گئی ہے۔ تو نے پاک دامنی کا اعلان کروایا، تو نے ان کی طہارت کو بیان کیا ہے۔ مولا آج تیرے محبوب کے امت کے ایک ولی پر یہ الزام لگا ہے، تو تو کرم فرما آج بھی ان کی پاک دامنی کو بیان فرما دے۔ یہ کہہ کر اس 2 ماہ کے بچے کے قریب گئے، اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا اور اس سے پوچھا کہ اے بچے تو سچ بتا تیرا باپ کون ہے؟ خاتون کہنے لگی یہ کیا ڈرامے بازی ہے، کیا چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے؟ 2 ماہ کے بچے کو بھی بولتا ہوا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تو چپ ہو جا، اب بچہ ضرور گواہی دے گا۔ بس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک زبان سے یہ کلمات ادا ہونے تھے کہ دربار میں موجود ایک شخص کی طرف اس بچے نے اشارہ کیا اور کہا کہ وہ شخص میرا باپ ہے اور آپ کا مرید بے گناہ اور بے قصور ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، خواجہ خواجگان رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے گناہی جیسے ہی ثابت ہوئی، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کو سینے سے لگایا اور واپسی کا رخ کیا۔ دربار میں مجمع ایک دم کھڑا ہو گیا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اب میں اپنے مرید کو لیے جا رہا ہوں، تم نے میرے مرید کی قدر نہیں کی، میرے مرید کو اس اسٹیج پر پہنچا دیا، اس کو اس نہاد تک لے آئے، لہذا اب میں اپنے مرید کو لیا جاتا ہوں۔ لوگ قدموں میں گرے کہ حضرت انہیں چھوڑ جائیں، ہمارے لیے نہ صحیح، دین اسلام کی بقا کے لیے ان کو چھوڑ جائیں، ان کی وجہ سے یہاں دین اسلام کا پرچار ہے، اب تو ان پر سے الزام ہٹ چکا ہے، لہذا کرم فرمائیں، دین اسلام کی خاطر انہیں پھر یہاں چھوڑ دیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر کرم فرمایا اور اپنے مرید کو پھر وہاں چھوڑا اور فرمایا کہ اب یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا یہ آخری سفر تھا جو آپ نے اجمیر سے دلی کی طرف کیا تھا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو سن کر ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے دامن سے اگر وابستہ ہوا جائے، کسی کا مرید بن جایا جائے تو پیر مشکل وقت میں ضرور کام آتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین اور آپ مناظر اسلام تھے، ساری زندگی مناظروں میں گزاری، آپ نے قرآن کی تفاسیر لکھی ہیں۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نزاع کا وقت آیا، آخری وقت تھا، تو شیطان آ گیا اور کہنے لگا اے نجم الدین، دنیا میں بڑے مناظرے کیے، بڑے لوگوں کو اسلام کی دعوتیں دیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر بھی کوئی دلیل ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو دلیل دی۔ یہ حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو دلیل دی، لیکن شیطان یہ بھی معلم الملکوت رہ چکا ہے، اس نے دلیل توڑ دی۔ آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے رد کر دی۔ آپ نے تیسری دلیل دی، اس نے رد کر دی۔ آپ اپنے علم کے جوہر دکھاتے رہے، وہ دلیلیں رد کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے پر 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دی۔ شیطان نے ساری کی ساری دلیلیں رد کر دی۔ اب آپ کو خدشہ لاحق ہوا، خدا نخواستہ مرتے ہوئے میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ جب مرید پر نزاع کے عالم میں یہ کیفیت طاری ہوئی
تو آپ کے پیر صاحب حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہیں دور مقام پر وضو فرما رہے تھے، مرید کا یہ حال دیکھا تو وہیں سے اپنی چپل اٹھائی اور پھینک کر شیطان کو ماری اور اپنے مرید سے فرمایا، اے فخر الدین رازی تو کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں اپنے رب کو بلا دلیل ایک مانتا ہوں، مجھے دلیلوں کی حاجت نہیں ہے، میں اپنے رب کو بلا دلیل ایک مانتا ہوں۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو شیطان اسی وقت ناکام ہو کر بھاگ گیا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، پتہ چلتا ہے کہ پیران عظام کہیں بھی ہو، اگر پیر کامل ہے اپنے مرید کے حال سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ پیر ہی کیا جو اپنے مریدوں کو نہ پہچانے، وہ پیر ہی کیا جو اپنے مریدوں کی خبر نہ رکھے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہے، کسی نہ کسی پیر کامل کا مرید ہو جائے کہ اس سے دنیاوی طور پر کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کو کوئی ایسے مجاہدات نہیں کرنے، لیکن ان کی یہ نسبت ہے، یہ نسبت بڑی کام آتی ہے کہ جس وقت نزعہ کی کیفیت ہوگی اور شیطان ایمان کو چھیننے کے در پہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل پیر صاحب نے کرم فرمانا ہے۔ اس وقت انشاءاللہ اللہ کے ولی جو پیر و مرشد ہوں گے وہ انشاءاللہ عز و جل شیطان کو بھگا کر آپ کے ایمان کی حفاظت کے ذمہ دار بن جائیں گے۔ لہذا اللہ کے ولیوں کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنا چاہیے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 6 رجب المرجب کو فجر کی نماز کا وقت تھا، مریدین انتظار فرما رہے تھے کہ حضرت آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے، جماعت کا وقت ہو چکا تھا لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ آنا تھا نہ آئے۔ جب آپ کے حجرے کا دروازہ کھولا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جان فانی سے کوچ کر گئے تھے، آپ کا وصال ہو چکا تھا اور آپ کی پیشانی پر ایک نورانی تحریر لکھی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی عابد و زاہد شخصیت تھے، بسا اوقات ایک ایک دن میں 2 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے، دین اسلام کی خدمت میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا بہت طویل عرصہ گزارا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔